بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اس کی تفسیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ازراہ حیرت و تعجب کفار سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی آفاقی اور انفسی ظاہری اور باطنی دلیلوں کے باوجود وہ کفر کی جرت کیسے کر رہے ہیں۔ یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان مقصود ہے، تو پھر موت کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ موت انسان کو فانی زندگی سے نکال کر ابدی اور دائمی زندگی کی طرف لے جاتی ہے، تو یہ موت ہزار نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری قابل غور چیز یہ ہے کہ یہاں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے۔ اگر قبر کی زندگی مانی جائے تو تین زندگیاں اور تین موتیں لازم آئیں گی، اور یہ آیت کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ثم یحییکم سے قبر کی زندگی مراد ہے، کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہے ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں ثم کا لفظ استعمال ہوا ہے جو تاکید اور تاخیر کے لیے آتا ہے، تو پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اس زندہ ہونے کے بعد ہوگا، لیکن اس کے بعد فوراً نہیں بلکہ دیر کے بعد، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب قبر کی زندگی کو تسلیم کیا جائے۔ اگر کہا جائے کہ ثم یحییکم سے مراد حشر کی زندگی ہے تو پھر ثم کے استعمال کا محل معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ جب قبروں سے اہل قبور اٹھائے جائیں گے تو فوراً بارگاہ الہی میں پہنچیں گے، کسی کو ٹال مٹول یا تاخیر کی اجازت نہیں ہوگی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز ذہن نشین ہے کہ یہ سب بحث اس وقت ہے جب کہ یہاں زندگی اور موت کے عدد کا حصر مقصود ہو، حالانکہ علامہ قرطبی اور دیگر محققین نے تصریح کی ہے کہ حصر مقصود نہیں، کیونکہ حدیث صحیحہ میں 4-5 دفعہ تک موت و حیات کا تکرار ثابت ہے۔ بہرحال اس آیت سے کسی طرح حیات قبر کا انکار ثابت نہیں ہوتا۔ تمام اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ قبر کی زندگی حق ہے، اور متعدد احادیث صحیحہ جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں حیات قبر کو ثابت کرتی ہیں۔ آئندہ رکوع میں انسان کی پیدائش اور اس کو خلیفۃ اللہ کا منصب عطا کیے جانے کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے اس سے پہلے اس کے شرف اور اس کی عظمت کا بیان فرما دیا کہ زمین اور اس کے شکم میں پنہاں بے پایاں اور بیش قیمت خزانے، لہلہاتے ہوئے کھیت اور رسیلے اور رنگیلے پھلوں سے لدے ہوئے سرسبز باغات، اونچے پہاڑ، سرسبز باغات، اونچے پہاڑ اور گہرے دریا، رنگ برنگے پرندے اور گوناگون چوپائے، یہ سب کچھ اسی کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسے چاہیے کہ ہر چیز کو اپنے تصرف میں لائے، اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنی خدمت لے، لیکن زیادہ حق سے بھٹکے ہوئے انسان کی پستی کا کیا کہنا کہ اس نے مخدوم ہوتے ہوئے اپنے چاکروں کو اپنا مطلوب بنایا، بلکہ بعض نے تو انہیں خدائی کے تخت پر بٹھایا اور ان کو اپنا مخدوم اور مطاع بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی بے انصافی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آیت کے اس حصہ نے انسان کو اپنے بلند مقام سے آگاہ کیا اور اس خود فراموش کو جو جوڑا تاکہ وہ اپنے چہرے سے ذلت و رسوائی کی گرد صاف کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ علی شان میں دعا ہے ہم سب کو شرف انسانیت جو انسان کا اصل مقام و مرتبہ ہے اس کو اپنے اندر زندہ و بیدار رکھنا اور خودی کو زندہ کرنا نصیب فرمائے، اور ہمیں لوگوں کے سامنے اور بتوں کے سامنے سر بسجود ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔